امانت میں خدا کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرے نبی تیری حفاظت میرے ذمہ۔ تو جس کا اللہ محافظ ہو وہ یہودی اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکتے نہیں ہے۔ جو دائی ہو اللہ کا، دعوت دے اللہ کی، آواز کی تبلیغ ذرا بند کر، جو دائی ہو اللہ کا، دعوت بھی دے اللہ کی، دعا بھی کرے اللہ سے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میری رحمت بھی تیرے لیے، میری رضا بھی تیرے لیے۔ کیسے؟ اور فرمایا میرا پیغمبر میری جنت کا وارث بھی میرا محمد ہے، پھر محمد کے صحابہ ہے انبیاء کے بعد۔ ادھر سے اعلان ہوتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا نبی تیری حفاظت بھی میرے ذمہ۔ اب کیوں؟ وداعیا الی اللہ، بس تین باتیں سمجھانے کا ارادہ ہے۔ یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ وداعیا الی اللہ، پیغمبر دائی ہے اللہ کا، دعوت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ ہی سے۔ فرمایا جس سے دعوت دینی ہے میرا پیغمبر وہ دعوت والی کتاب بھی میری، اور جن کو دعوت دینی ہے وہ مدعو جو لوگ ہیں وہ بھی میں خدا کے چنے ہوئے ہیں۔ فرمایا میرا دائی بھی سب سے بلند، میرے دائی کی دعوت بھی سب سے بلند، جس کتاب سے دعوت دینی ہے وہ دعوت والی کتاب بھی کتابوں سے بلند، دائی تمام تر دائین سے بلند، دعوت جو دینی ہے وہ دعوت بھی بلند، دعوت والی کتاب بھی بلند، اور جن کو دعوت دینی ہے میرے نبی وہ مدعو بھی انبیاء میں سب سے، انبیاء کے بعد امت میں سب سے زیادہ بلند۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں، دائی بھی اللہ کا، دعوت بھی اللہ کی، دعا بھی اللہ سے۔ اب دیکھ، نہ تو دائی جیسا کوئی دائی ہے دنیا میں، نہ محمد کی دعوت جیسی کوئی دعوت ہے، اور نہ ہی پیغمبر کی دعا جیسی کوئی دنیا میں کوئی اور دعا کر سکتا ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں ہوں تو کیا اللہ پھر امان دیتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ پھر اللہ تعالیٰ ایسے محمد کو یہودیوں اور منافقوں کے حوالے نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وداعیا الی اللہ، میرا نبی تو میرا دائی، ادعو الی اللہ، تو دعوت میری دینی، فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی کو خالص کر کے بلا، بلانا تیرا کام ہے، تیری حفاظت کرنا یہ میں خدا کا کام ہے۔ فرمایا دائی بھی میرا ہو، دعوت بھی میری ہو، دعا بھی مجھی سے کرے، تو ادھر سے اللہ اعلان پتہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا میرا پیغمبر کہاں تک میری حفاظت ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھیں میرا محمد تیرے وجود پہ لگی ہے۔ آدمی کہتا ہے تو میری آنکھوں میں بستا ہے، کہتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ، علماء جانتے ہیں یہ فا معنی کیا دیتی ہے؟ اِنَّا حرف تحقیق کے لیے، کا ضمیر خطاب کے لیے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محمد تو چلتا ہو تو میری نگاہیں تیرے اوپر، تو سو جائے پھر بھی میری نگاہیں تیرے اوپر، تو مکے میں ہو میری نگاہیں تیرے اوپر۔ قرآن نے کتنے لقب دیے؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، قرآن کی طرف سے اعلان دیکھ پیغمبر کے لیے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن جہاں پہ بھی بولتا ہے کلام میں بڑی عظیم معانی ہے، جملے تاکید کے لیے قرآن بولتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
میرا محمد تو میری آنکھوں میں بستا ہے۔ جب پیغمبر کی نگاہیں اٹھتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر میں دیکھ رہا ہوں، فولی، جس وقت آپ میری طرف دیکھتے ہیں، میرا پیغمبر اس وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو میرا نبی میں دیکھ رہا ہوں، آپ کا چہرہ جب میری طرف اٹھتا ہے، محمد کی جب نگاہیں اٹھتی ہیں تو صرف ایک دروازے کی طرف، قد نرى تقلب وجهك في السماء، دوسرا سپارہ، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میرا پیغمبر میں دیکھ رہا ہوں تیرا چہرہ میری طرف ہے، تو میرا محمد گھبرا نہیں، اگر تیری نگاہیں میری طرف تو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں خدا کی نگاہیں تیری طرف ہیں، اگر تیری نگاہیں میری طرف ہوتی ہیں تو میرا محمد میری نگاہیں بھی تیرے اوپر لگی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے نیچے ہے محمد، تو پھر 6 مہینے سال تک اللہ تعالیٰ نے کدھر اللہ کی نگاہیں چلی گئی؟ اللہ نے یہودیوں کے حوالے کر دیا، فرمایا میرا دائی بھی اعلیٰ، میرے محمد کی دعوت بھی، دائی بھی، دعا بھی، جن کو دعوت دی جا رہی ہے مدعو وہ لوگ بھی، کیوں؟ قرآن میں کیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کیا فرمایا؟ فرمایا میرا محمد میں نے تمہیں چنا ہے، کیا کیا ہے؟ مصطفیٰ، پیغمبر کا لقب ہے کہ نہیں؟ اللہ نے چن لیا، جس کو اللہ چنے اللہ اس میں عیب رہنے دیتا نہیں، کیوں؟ اللہ نے دائی اپنا بنانا تھا، اللہ نے چن لیا، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ نے میں محمد کو بھی چنا، جو میرے مدعو ہیں، جن کو میں نے دعوت دینی ہے، جنہوں نے میری دعوت کو قبول کرنا ہے، ان کو بھی اللہ نے میرے لیے چنا ہے، ان اللہ اختارنی واختارنی، یہ صحابی، اللہ کریم نے میں محمد کو چنا دعوت کے لیے، اور جن کو میں نے دعوت دینی ہے، جنہوں نے میری دعوت کو قبول کرنا ہے، ان کو بھی اللہ کریم نے میں محمد کے لیے چن لیا ہے، نبی معصوم ہے، صحابہ مغفور ہیں، اب دائی سب سے اعلیٰ، اب کتنا اعلیٰ؟ بس 2-4 باتیں سن، ان اللہ اوصى نبیا من الانبیاء من بنی اسرائیل، اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی، ان میں سے اللہ کریم نے بتایا ہے او بنی اسرائیل کے نبی، اگر تمہارے زمانے میں میرا وہ نبی آ جائے، اور قرآن نے کہا کیا کہا پیچھے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، فرمایا ہم نے انبیاء سے وعدہ لیا، کون سا وعدہ؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، میثاق کہا جاتا ہے پکے وعدے کو، عام وعدے کو عہد کہا جاتا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا پکا وعدہ دیا من النبیین، انبیاء سے، کس چیز کا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اگر وہ میرا رسول آ جائے، کون؟ رسول مصدق، وہ رسول آئے گا جو سارے رسولوں کی آ کے تصدیق کرے گا، اگر وہ آ جائے تو یا اللہ ہمیں کیا حکم ہے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، علماء سمجھتے لَتُؤْمِنُنَّ، یہاں پہ لام بھی تاکید کے لیے، آگے نون سکینہ والی بھی تاکید کے لیے ہے، ڈبل تاکید ہے، ضرور بر ضرور تو نے سب کو چھوڑ کے میرے محمد کے پیچھے چلنا ہے، اللہ نبیوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ سب کو چھوڑ کے چلنا ہے تو میرے محمد کے پیچھے چلنا ہے، تو تمہارے لیے کیا حکم ہے؟
صرف مولویوں کے پیچھے چلنا، پیغمبر اور پیغمبر کے قرآن کا حیا کرنا، بس شخصیت پرستی، قلادہ جو جماعت پارٹی مولوی کا باندھ لیا خلاص بس اسی کے پیچھے جانا ہے۔ اللہ کریم نے کل کو تم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تو کس مولوی کے پیچھے چلتا تھا، کس جماعت کے پیچھے چلتا تھا، کس شخصیت پرستی کے پیچھے چلتا تھا۔ اللہ نے یہ پوچھنا کیا میرے قرآن کو قبول کیا کہ نہیں۔ فرمایا دوسرا کیا میرے محمد الرسول اللہ کا ادب احترام کیا کہ نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تو کس جماعت کا تھا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے کیا قرآن پہ ایمان لایا کہ نہیں۔ میں نے ایمان کے لیے تو قرآن بھیجا تھا، تو قرآن کے مقابلے میں پھر بھی شخصیت پرستی کرے، مولویوں کے پیچھے جائے، ادھر ادھر کی جماعتوں کے پیچھے جائے، کہے نہیں جی ہم نے نہیں قبول کرنا، قیامت کے دن نہ تو مولوی بچائے گا نہ پیر بچائے گا، کوئی بھی بچانے والا۔ بچاؤ کا راستہ دو ہی راستے، قرآن والا تیرے دل میں ایمان ہو اور عمل محمد اور محمد کے صحابہ والا ہو، تو پھر جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان اللہ اوصى نبیا من انبیاء بنی اسرائیل، اللہ کریم نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو وحی کر کے فرمایا، او بنی اسرائیل کے نبی، میرا ایک مدعی آنے والا ہے، تو ایسا میں ایک دائی بھیجنے والا ہوں، ابعث نبیا امیا من الامیین، میں ایک امی لوگوں میں ایک ایسا نبی بھیجنے والا ہوں، ایک ایسا دائی بھیجنے والا ہوں جس دائی جیسا کوئی دائی اور ہو سکتا۔ کیسا وہ دائی ہے؟ فرمایا اس دائی کے ذریعے سے میں کیا کروں گا، ابعث نبیا امیا من الامیین، وہ ایسا دائی ہوگا لیس بفظ غلیظ ولا صخاب فی الاسواق ولا فاحش ولا متفحش، میں ایک ایسا دائی بیچنے والا ہوں لیس بفظ غلیظ، وہ سخت مزاج بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ دائی آخری دائی ہے اللہ کریم کی طرف سے، وہ ایسا دائی ہے لیس بفظ غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، وہ دائی کی طبیعت بڑی نرم ہوگی، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ ترش انداز والا نہیں ہوگا، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا، وہ سخت طبیعت والا نہیں ہوگا، ولا صخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والا نبی نہیں ہوگا، وہ کوئی غلط بات کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے انداز کے اندر بڑی نرمی ہوگی۔ ایسا میں رسول ایک نبی ایک دائی بھیجنے والا ہوں، لیس بفظ غلیظ ولا صخاب فی الاسواق، افتح به اعینا کمحا، میں اس دائی کے ذریعے سے جو لوگوں نے آنکھیں بند ہوں گی، اس دائی کے ذریعے سے میں لوگوں کی آنکھیں کھول دوں گا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ افتح به اعینا کمحا وقلوبا غلفا، اور جو بند دل ہوں گے قلوبہم اکنتا، جن کے دلوں کے اوپر مولویوں کے پردے آئے ہوں گے، پیروں کے پردے آئے ہوں گے، غیروں کے پردے آئے ہوں گے، غیروں کی محبتیں ہوں گی، غیر اللہ کو بلانے والے انداز ان کے ہوں گے، بدعتوں کے پیچھے چلنے والے دل ہوں گے، دلوں کے اوپر پردے حجاب آ جائیں گے، میں خدا کی معرفت سے لوگ ناواقف ہوں گے، میں اس دائی کو بھیج کے جو بند آنکھیں ہوں گی وہ میں کھلا دوں گا، جو دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہوں گے میں اس محمد رسول اللہ دائی کے ذریعے سے میں سارے پردے دور کر کے روز روشن کی طرح وہ دائی بھی منور ہوگا، اس کی دعوت بھی منور ہوگی۔ افتح به اعینا کمحا وقلوبا غلفا اسدده بكل امر جمیل، وہ ایسا رسول ایسا دائی ہوگا
میں اس کے ذریعے سے بند آنکھیں کھلوا دوں گا. دلوں کے اوپر پردے آئیں گے، کہیں کفر کا، کہیں شرک کا، کہیں بدعات کا، کہیں رسومات کا، کہیں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا، کہیں نئے خانوں میں راتیں گزارنے کا، کہیں شراب نوشی کرنے کا. یہ سارے دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہوں گے. قلوباً غلفاً، میں اس دائی کو بھیج کے سارے پردے چاک کر کے، جو لوگ میں خدا کی معرفت سے دور ہو چکے ہوں گے، اس نبی اور دائی کو بھیج کے میں اپنی معرفت کے اصول بیان کرواؤں گا. تو پھر کیسا وہ رسول اور دائی ہوگا؟ لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ من سکینتہ، اس کے مزاج اور اس کی چال میں اتنا سکون ہوگا. لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ من سکینتہ، اتنا وہ سکون والا پیغمبر ہوگا. اگر چراغ جلتا ہو، چراغ اگر جلتا ہو، آپ کو پتا ہے چراغ کی لائٹ اوپر ہوتی ہے، ہلکی سی ہوا کا جھونکا آئے وہ لائٹ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. ہلکی سی بھی ہوا ہے وہ پاس سے گزر جائے. تو فرمایا اس میرے دائی کی چال میں سکون اتنا ہوگا. لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ من سکینتہ، اس محمد کی چال میں، اس دائی کی چال میں سکون اتنا ہوگا. چراغ جلتا ہو، لو یمر، اگر وہ جلتے چراغ کی لائٹ کے پاس سے یوں گزرے، لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ من سکینتہ، اللہ کی قسم اس دائی کی چال میں اتنا سکون ہوگا، جلتے چراغ کے پاس سے گزرے تو اس کی لائٹ بھی نیچے نہیں ہوگی. تو جس کی چال میں اتنا سکون ہے، اس کی ڈھال اور اس کی قول اور فعل میں کتنا سکون ہوگا. اگر فرمایا وَلَوْ يَمْشِي عَلَىٰ قَصَبٍ، اگر وہ میرا دائی کانوں پہ چلنے لگے، بانس سمجھتے ہو؟ بانس، وہ بانس ایک بانس ہوتے ہیں، کانے بانس جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر آدمی پاؤں رکھے تو کتنی آواز آتی ہے. فرمایا وہ ایسا میرا دائی ہوگا. وَلَوْ يَمْشِي عَلَىٰ قَصَبٍ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اگر وہ پانسوں کے اوپر، کانوں کے اوپر بھی چلے، لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اللہ کی قسم میرے دائی کے چلنے کی آواز بھی کوئی بندہ نہیں سنے گا. أُسَدِّدُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ وَأَهِبُ لَهُ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ. او لوگو، جو دنیا میں ہر جمیل چیز ہوگی وہ میں اپنے دائی محمد کو ضرور دوں گا. کیوں اللہ؟ اس لیے أُسَدِّدُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ، جو ہر معاملہ، ہر بات جو جمیل چیز ہوگی وہ محمد کے قریب ہوگی. کیوں؟ جو محمد کے قریب ہوتی جائے گی میں اس کا جمال بھی بڑھاتا جاؤں گا. وہ پہلے تو حبشہ کا بلال تھا، جانتا کوئی نہیں تھا. محمد کے قریب ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمعت خشخشۃ نعالک یا بلال، او بلال، اللہ کی قسم معراج کی رات میں نے تیرے پاؤں کے چلنے کی آہٹ آسمانوں پہ سنی ہے. فرمایا جو چیز میرے محمد کے قریب ہوتی جائے گی میں خدا اس کا بھی جمال بڑھاتا جاؤں گا. وَأَهِبُ لَهُ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، اس میرے نبی کو میں اپنی طرف سے اس کا ہر کام جو ہے وہ کرامت والا ہوگا، ہر چیز اس کی کرامت والی ہوگی. اس کا ایک ایک عمل جو ہے وہ جمال اور کرامت والا ہوگا. جو میرا محمد عمل کرے گا
جو میرا محمد میرا دائی جو عمل کرے گا قیامت تک میں اس کو سنت بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ فرمایا ایسا میرا دائی ہوگا، اگر میرے دائی جیسا کوئی اور دائی ہے تو مجھے لا کے دکھا۔ ہے کوئی دائی؟ نہیں ہو سکتا۔ امام بوصیری نے بڑے لمبی باتیں، بڑے لمبے اشعار، کمال کی اس بندے نے تعریف کی ہے پیغمبر کی۔ دو تین باتیں ان میں سے سنا دے پھر آگے چلیں۔ امام بوصیری کہتا ہے کہ میں نے بڑی چیزیں دیکھی، بڑی کتابیں دیکھی، بڑے دیوان دیکھی، بڑی تعلیم کی اور فنون کی کتابیں دیکھی، لیکن کسی کتاب میں مجھے کوئی ایسا معاملہ نہیں ملتا جو بھی میں لفظ کلمہ حرف اٹھاتا میں کہتا یہ محمد کے لائق نہیں، کہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا کلمہ ملے کم از کم جو تھوڑا سا محمد الرسول اللہ کی شان کے مطابق ہو۔ اس لیے حضرت حسان نے کہا تھا ما ان مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے کلموں میں تعریف نہیں کہ میں محمد کی تعریف کروں،